حسین ابن علی کا نام تو لیتے ہیں لیکن حسینیت کے پہلے کام ہم نہیں کرتے، کام ہمارے یزیدیت والے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم دوسرے کے حق بھی کھاتے ہیں۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا۔ شراب نوشی عام ہے، زنا عام ہے، ڈاکہ زنی عام ہے، کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو آج نہیں کیا جا رہا۔ حسین ابن علی کا نام لے کر صرف محبت کے دعوے کرنے سے یہ کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی تب ملے گی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر، اور آپ نے جو سنت چھوڑ کر اور اللہ کے نبی کے جو طریقے چھوڑ کر گئے ہیں اس دنیا سے، جب تک ہم ان کو نہیں اپنائیں گے تو میرے بھائیو صرف محبت کے دعوے کرنے سے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتے ہیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ نے کون سے کام کیے ہیں، اور آپ نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے۔ اور محبت کا درس کیسے؟ جو میں نے عرض کیا ہے کہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہیں مسلمانوں کے، ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ ہیں، ان کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے 20 سال آپ کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، اور ہمیں ایک محبت کا پیغام اور درس دیا ہے کہ ان کو درمیان جو لڑائی ہوئی تھی وہ اجتہادی غلطی تھی۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی اجتہادی غلطی کو ہم یوں عوام کے سامنے پھیلا کر نفرتیں پھیلائیں۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے ہم محبتیں بانٹیں، ہم محبتیں بانٹیں، اور وہ کہ جن کو اللہ کے نبی نے کاتب وحی بنایا، وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، کہ اگر اختلافات ہو جائیں تو یہ ساری زندگی ان اختلافات کو لے کر کے اپنی جہنم خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اختلافات کو ختم کرو، محبت کا پیغام دو، محبت کا درس دو، اور میری سیرت کو اپنا کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا کر ہمیں یہ پیغام اور درس دیا ہے کہ وہ کربلا کا واقعہ یاد کر لو، مجھے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، میری اولاد کو شہید کیا گیا، اہل بیت کو شہید کیا گیا، لیکن اس شہادت کے وقت بھی، اس سے قبل بھی ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، ہم نے نبی کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، اور ظالم کی حکومت کو ہم نے کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، یہ آج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ان کے اس پیغام کو لے کر، ان کی ان سیرت کو لے کر آج ہم خود بھی عمل پیرا ہوں، ہم اپنی اولادوں کو بتائیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت حسین یہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے والد گرامی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، امیر معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو اپنا امام مانتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نفرتیں چھوڑ کر محبت کا پیغام لے کر آگے چلیں، کہ جو ان صحابہ اکرام کا پیغام تھا، ان کی جو سیرت تھی، کہ جو اللہ کے نبی اپنا پیغام اور اپنی سیرت اور اپنا اسوہ جو ان صحابہ کو دے کر گئے اور انہوں نے صحیح طریقے سے آج ہم تک پہنچایا ہے، وہی اسوہ آج ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اس قرآن کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہم نبی کی تعلیمات کو، نبی کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو جس طرح ہم دنیا کے اندر رو رہے ہیں، آج ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم کل قیامت کے دن روتے رہیں گے، اس وقت ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔